بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں مختلف فکری و نظریاتی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن سنتوں کو چھوڑا۔ یہ اس موضوع پر دوسری نشست ہوگی، اور آج کے ہمارے مدرس ہیں مفتی حارث محمود صاحب۔ مفتی حارث محمود صاحب نے اسی موضوع کی پہلی نشست میں بھی آپ کے سامنے معروضات رکھی تھی۔ مفتی حارث محمود صاحب کا میں تعارف پیش کرتا چلوں کہ وہ استاذ جامعۃ السعید نرسری ہیں۔ اس کے علاوہ جامعۃ النور دھوراجی میں بھی تخصص کے درجے کے مدرس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ گئی کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن سنتوں کو چھوڑا، اور یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھی تھیں کہ سنت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کہتے ہیں، آپ کے طرز عمل کو کہتے ہیں، یا کسی عمل کی آپ نے ترغیب دی ہو وہ بھی سنت میں شامل ہے، یا صحابہ کرام نے کوئی عمل آپ کے سامنے کیا اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی فرمائی، اس کی تصویب فرمائی، وہ بھی سنت میں داخل ہوگا۔ اور کچھ عبادات سے متعلق سنتیں، طہارت سے متعلق سنتیں آپ کے سامنے آئی۔ آج کی نشست میں پہلے ہم ان سنتوں کا جائزہ لیتے ہیں جو ظاہر سے متعلق ہیں۔ لیکن سب سے پہلے لباس کی جو سنت ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی لباس جو ہے وہ کوئی بھی پہن لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آج جو ہے بہت سارے محققین اور دانشور بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی لباس پہنتا ہے تو اس کا انسان کے اخلاق پر، انسان کے کردار پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے جمعے کے دن ایک بڑا اچھا قیمتی جبہ پہنا، لیکن اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو فوراً اتار دیا اور فرمایا کہ جب سے میں نے جبہ پہنا ہے تو مجھے اپنے اندر جو ہے ایک بڑائی محسوس ہو رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر اپنی بڑائی آ رہی ہے اور دوسروں کو کمتر جو ہے وہ نظر سے دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ لباس کا اثر تھا۔ لیکن آج ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ معاف کرے، ہم اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کون سی چیز جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں آتی ہے، کون سی چیز شریعت کے خلاف ہے۔ تو لباس میں سنت طریقہ کیا ہے، شرعی تعلیمات کیا ہے؟ دیکھیں آج کل ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل تو انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، دل کی نیت اچھی ہونی چاہیے، ظاہر کیسا بھی ہو۔ حالانکہ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ لوگوں تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کے ظاہر اور باطن کو اس طرح بنایا کہ ظاہر اور باطن میں جو ہے نا یکسانیت رکھی ہے۔ اگر آپ کا ظاہر اچھا نہیں ہے نا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا باطن بھی خراب ہے، اور باطن اچھا ہے تو اس کے اثرات ظاہر پر جھلکتے ہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے تو بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا باطن اچھا ہے، اس کے باطن کے اندر رحم دلی کے جذبات ہیں، دوسروں کی قدر کے جذبات ہیں، جبھی تو اس کے ظاہر کے اوپر وہ نمایاں ہے۔ تو لباس سے متعلق جو قرآن کریم کی ہدایت ہے، یہ آیت ہے،
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کسی بھی مخلوق کو اللہ پاک نے الگ سے کوئی لباس نہیں دیا. جانور ہیں ان کے اوپر جو کھال ہے وہی ان کا لباس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا. اور اس کا سب سے پہلی جو شرط ہے لباس کے اندر، سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ یواری سوآتکم، وہ تمہارے سطر کو چھپائے رکھے. تو لباس سے متعلق بنیادی طور پر جو 4 بنیادی اصول، 4 بنیادی ہدایات ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ تو لباس شرعی طور پر پہننا جائز ہی نہیں ہوگا. تو 4 چیزیں اس کے اندر ہیں. پہلی جو چیز قرآن کریم نے فرمائی کہ وہ تمہارے سطر کو چھپا لے، یعنی کہ اس حصے کو چھپائے جس کا چھپانا ہر ایک سے ضروری ہے. تو لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے انسان کا جسم اندر سے جھلکے نہیں. اب سطر کو چھپانے میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر مرد کا جو سطر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک گھٹنے چھپے ہوئے ہونے چاہیے. اب آج کل دیکھیں اب اس پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں. ابھی تو موسم اچھا ہو گیا، گرمیوں میں آپ کو نظر آئیں گے بڑے بڑے نوجوان ہیں وہ روڈوں کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ گھٹنا سطر میں داخل ہے اور سطر اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کھولنا کسی کے سامنے بھی جائز نہیں ہے. مرد کا مرد کے سامنے بھی سطر کھولنا جائز نہیں ہے. تو پہلی جو شرط قرآن کریم نے لگائی کہ بنیادی جو اصول ہے لباس کا کہ لباس ایسا ہو کہ آپ کا سطر ظاہر نہ ہو. دوسرا یہ کہ آپ نے لباس تو پورا پہنا ہوا لیکن اتنا باریک ہے کہ اندر سے جسم جھلک رہا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ. کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر تو وہ لباس پہننے والی ہیں لیکن آخرت میں ان کو سزا یہ ملے گی کہ وہ برہنہ ہوں گی، کیونکہ وہ جو دنیا میں لباس پہنا کرتی تھی وہ لباس اتنا باریک تھا کہ وہ اندر سے جسم جھلک رہا ہے. اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ اتنا چست لباس بھی نہ ہو کہ جسم کی بناوٹ ظاہر ہو. جیسے بعض نوجوان جو ہے وہ اتنی جینس کی پینٹ پہنتے ہیں تو وہ اتنی چست ہوتی ہے کہ آپ کی جسم جو اس میں نمایاں اس کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو پہلا جو اصول ہے لباس سے متعلق جو شریعت کی حدود میں لباس آئے گا کہ سطر عورت چھپا ہوا ہو. یہ بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالیں، ان کو تنبیہ کریں. آج ہماری لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں، 8 سال 10 سال کی بچیاں ہیں اور ان کے جو ہے بازو بالکل ننگے، عورتوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر جا رہی ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حالات کیسے آ گئے. اس میں ہم خود بھی قصوروار ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ پاک اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں. ایک ظلم ہے اور ایک بے حیائی اور فحاشی اور یعنی. لباس پورا ہونا چاہیے. شروع سے بچوں کو عادت ڈالیں، بچی ہیں ان کو اسکارف پہنائیں، ان کے بازو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، ان کی ہتھیلیاں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا جسم پورا چھپا ہوا ہو. اور دوسرا قرآن نے کہا وریشا کہ ٹھیک ہے بھائی لباس ہے تو زیب و زینت بھی ہو شریعت کی حدود میں رہ کے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا تو وہ مہنگا کپڑا پہنے، اور جس کو کہتے ہیں آسائش بھی ہو، آرام دہ بھی ہو، آرائش بھی ہو، ڈیزائن ساری چیزیں ٹھیک ہے شریعت کی حدود میں. البتہ نمائش نہ ہو. یہ فرق ہے. نمائش کا مطلب یہ کہ آپ نے مہنگا لباس اس لیے پہنا ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی جتلانا چاہ رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ، اور اپنے طرز عمل سے جو ہے اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہ رہے ہیں، یہ منع ہے. لیکن ویسے آپ اچھا لباس پہن رہے ہیں اس لیے کہ یار مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں کمفرٹیبل ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو میں اچھے لباس کو پسند کرتا ہوں، میرا دل خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بالکل شریعت کی حدود میں. تو زیب و زینت بھی ہے. تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تشبہ اور مشابہت نہ ہو. دیکھیں اب آج کل جو ہمارے نوجوان پینٹ شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو یہ اب مسلمانوں میں بھی عام ہو گیا، تو اس میں کوئی غیر اس سے مشابہت اب باقی نہیں رہی، یہ بھی جائز ہے. لیکن ایک ہے تشبہ، اس کو ذرا سمجھیے گا. اگر کسی جو ہے غیر مسلم ممالک میں یا کوئی فلم اسٹار ہے، ایکٹر ہے، اس نے کوئی ایسا لباس پہنا ہے اور آپ وہ پہن رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کی طرح نظر آؤں، اس کو کہتے ہیں عربی میں تشبہ، نقالی کرنا. آپ کی نیت اور قصد یہ ہے کہ فلاں ہیرو کی طرح میں نظر آؤں، فلاں ایکٹر کی طرح نظر آؤں،
فلاں شخص کی طرح نظر آؤں، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور ایک ہے مشابہت، کہ آپ نے بس پہن لیا تو دوسروں سے اگر مشابہت ہو رہی ہے اس کو بھی شریعت نے منع کیا، لیکن جیسے منع کیا وہ مشابہت اس وقت تک رہتی ہے کہ وہ لباس جو ہے کسی باطل قوم کا ایک شعار بن چکا ہو، یعنی کہ ان کی خاص علامت بن گئی ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پہن سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پینٹ شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ بھی جو ہے اس کو بھی علماء نے کوئی ناجائز نہیں کہا، کیونکہ وہ مسلمانوں میں بھی عام ہو گیا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ مرد ایسا لباس نہ پہنے جس میں عورتوں کی مشابہت ہو، اور عورتیں ایسا لباس نہ پہنے جس میں مردوں کی مشابہت ہو۔ ایسے مرد و عورت پر جو ہے حدیث شریف میں لعنت کی گئی ہے۔ اب ہماری بڑی جو ہے وہ بچیاں ہوتی ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے پینٹ پہن رہی ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ بچپن میں نہیں روکیں گے تو پھر بڑے ہو کر تو وہی عادت منتقل ہونی ہے۔ تو دیکھیں لباس سے متعلق تو شریعت نے بڑی آزادی دی ہے، بنیادی اصول بتا دیے۔ آپ کا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس پہ زیب و زینت اگر چاہ رہے ہیں، اچھا مہنگا لباس ہے، کچھ کڑھائی وغیرہ، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور نمبر 3، کسی کے ساتھ جو ہے غیروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ ان کی نقالی کی نیت اور قصد نہ ہو کہ میں اس جیسے نظر آؤں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اگر ایسا لباس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو خاص غیر مسلم کا شعار بن چکی ہے تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ یہ تو میں نے بتا دی کہ بنیادی 4 چیزیں۔ لیکن اب آتے ہیں سنت لباس۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جو ہے نا وہ تہبند باندھی ہے، اور اوپر اس دور میں یہ تھا کہ چادر لیا کرتے تھے، لیکن آپ نے قمیض بھی پہنی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی کہ احب الثياب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قمیض پسند تھی۔ البتہ وہی بات کہ قمیض میں اب بنیادی چیزیں آئی ہیں کہ قمیض جو وہ لمبی ہونی چاہیے، گھٹنے سے نیچے آپ کی قمیض ہوتی تھی، اور آستینیں یہ گٹوں تک ہوتی تھیں، تو بنیادی چیز شریعت نے دے دی۔ اب آپ اس پہ بٹن لگوانا چاہ رہے ہیں، کالر رکھنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی بہت کڑھائی کروانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی شریعت کی حدود میں۔ تو آپ نے قمیض کو پسند کیا ہے، لیکن شلوار آپ نے خریدی تو ہے، لیکن پہننے کا ذکر صراحتاً احادیث میں نہیں ملتا، لیکن علماء فرماتے ہیں جب خریدی ہے تو پہنی بھی ہوگی۔ لیکن آپ نے شلوار کی تعریف کی ہے کہ یہ استر ہے، یعنی کہ زیادہ سطر کو چھپانے والی چیز ہے، کیونکہ تہبند پہن کر اس کو جو ہے کنٹرول کرنا وہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ نے عموماً تو تہبند پہنی ہے لیکن شلوار کی تعریف فرمائی۔ اور صحابہ کرام تو پہنا شلوار قمیض بہت زیادہ پہنتے تھے آپ کے سامنے اور بعد میں بھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو پسند بھی فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شلوار قمیض پہننا یہ مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض پہنی ہے اور اس کو پسند بھی فرمایا، شلوار کو بھی پسند فرمایا، اور یہ علماء صلحاء کا بھی لباس ہے، لہٰذا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لباس ہے جس میں وہ بنیادی شرائط اور اصول جو میں نے آپ کو بتا دی کہ سطر کو چھپانے والا ہو، عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، فاسق کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو وہ بھی شریعت کی حدود میں ہی رہے گا۔ البتہ ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شلوار پہنی ہو، ٹراؤزر ہو، پینٹ شرٹ ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند جو ہوتی تھی وہ نصف پنڈلی تک ہوتی تھی، لیکن آپ نے اتنی بھی اجازت دے دی کہ اگر تم نیچے کر رہے ہو تو نیچے کر لو، لیکن ٹخنے نظر آنے چاہیے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ازار یعنی پاجامے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے جائے گا وہ جہنم میں جلے گا، اتنی سخت وعید۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ، اللہ پاک ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ یہاں بات نہ کرنے سے مراد لطف و کرم والی گفتگو نہیں ہوگی، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک صاف کریں گے، اور ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف جو ہے نظر کرم فرمائیں گے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، کون ہے؟ تو آپ نے پہلا شخص جو فرمایا المسبل، جو اپنی شلوار یا پاجامہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے لے کے جاتا ہے۔ اب دیکھیں بعض روایات میں اس میں تکبر کی قید ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تکبر سے تھوڑی نیچے لٹکایا ہوا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں، تو وہ ضروری تو نہیں کہ میں اس کو سمجھ بھی لوں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہو وہ آپ کو بتائے گا، جس طرح ہوتے ہیں نا بھائی خاندان ہمارے جو ہے وہ
فیملی ڈاکٹر ہیں، بعض بیماریاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی، وہ چیک اپ کروا کے پتہ چلتی کہ یہ بیماری بھی ہے. اسی طریقے سے ہمارے اندر حسد ہے یا نہیں ہے، کبر اپنی بڑائی ہے یا نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اور کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اندر تکبر ہے، مجھے بتائیں. اس لیے محققین علماء کا قول یہ ہے کہ بھائی شلوار ہو یا پینٹ شرٹ ہو یا پائنچا ہو، اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں. آج ہمارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے. آج ہم حکمت تلاش کرتے ہیں کہ اس میں کیا، اس کی کیا وجہ، اس کی کیا وجہ ہے. لیکن صحابہ کرام کی جو قرآن نے تعریف کی وہ کیا کی؟ سمعنا واطعنا. جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن لیا تو کہا کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے. عجیب بات دیکھیں کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی فیشن آ جائے وہاں سے مغرب سے اس کو کاپی کرتے ہیں. حالانکہ جو قوم صرف نقل کرے، کاپی کرے، وہ کہاں سے ترقی کرے گی؟ یعنی ہم اتنے غلام ہیں کہ اپنی پسند کا لباس بھی نہیں پہن رہے، اپنی کوئی پسند نہیں، بس وہاں سے جو چلا ہوا ہے اس کو فیشن بنا لیا اور اس کو ہم بڑی خوبی سمجھتے ہیں. حالانکہ اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ آپ تو دوسروں کی نقل کر رہے ہیں. تو وہاں سے وہی فیشن آ گیا کہ بھائی گرمیوں کے اندر نیکر پہن کے نکلو، گھٹنے بھی ظاہر ہو جائیں. کتنی بے حیائی کی بات ہے، فحاشی کی بات ہے، اور شرم بھی نہیں ہم لوگوں کو آ رہی کہ کیا ہے. گھروں کے اندر بڑی بڑی بچیاں اور بھائی گھٹنے بھی آپ کے کھلے ہوں. تو وہاں سے جو فیشن چلا ہے تو گھٹنے دکھانے کو بھی تیار ہو گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ صرف ٹخنے دکھاؤ تو وہ دکھانے کو تیار نہیں ہے. اور دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بچوں کی شروع سے تربیت کرنے والی چیزیں. آج ہمیں احساس نہیں ہوتا، 10 سال 12 سال کی بچیاں ہو رہی ہیں، کھلے بال ہیں، گھوم رہی ہیں. پھر بعد میں جب آپ ان کو کہیں گے دوپٹہ ڈالو، پردہ کرو، تو کیسے کریں گی وہ؟ تو یہ لباس سے متعلق ایک ہدایات ہے کہ یہ جو ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ کئی جو ہے وہ چند سالوں پہلے بھی آیا تھا یہ کہ جینس کی پینٹ پہنی ہوئی، اب گھٹنے پھٹے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں فیشن ہے. بتائیں، حالانکہ پہلے تو یہ ایپ سمجھا جاتا تھا، بھائی پھٹی ہوئی پینٹ، اب کہہ رہے ہیں فیشن ہے. بھائی یہ گھٹنے جب آپ 20 سے آپ کی پینٹ کھولی ہوئی ہے تو یہ سطر ہے، اس کو تو سطر تو یہ کہ مرد کو مرد سے چھپانا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے ٹوپی پہننا یہ بھی سنت ہے. دیکھیں روایات میں آتا ہے کہ صرف احرام کے علاوہ کبھی بھی آپ ننگے سر نہیں گھومیں، کیونکہ احرام کی شرائط میں سے یہ ہے، اس کے احکام میں سے یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ جیسے آپ عمرے کا احرام باندھے، حج کا احرام باندھے تو سر کھلا ہوا ہوگا. لیکن اس دور میں تو تصور نہیں تھا کہ ننگے سر جو ہے وہ، یہ اسلامی کلچر کے اندر یہ چیز ہے. تو یہ کہ سر ڈھانپنا، ٹوپی پہننا، اگرچہ یہ سنن زوائد میں سے، لباس کی سنتوں میں سے، لیکن ہے تو سنت. تو سنن زوائد میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے داڑھی رکھنا یہ بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ نے روایت میں فرمایا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، مونچھیں کٹواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ. اور کتنی بڑھاؤ؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو تمام صحابہ کرام بھی جو ہے وہ ہر سنت کو زندہ کرتے تھے، لیکن ان کا امتیاز یہ تھا کہ ایک ایک سنت پر، جیسا میں نے پچھلی نشست میں بھی کچھ واقعات نقل کی، ایک ایک سنت کو ڈھونڈنا، اس پہ عمل کرنا. تو وہ جو ہے یہ داڑھی کو پکڑتے، ایک مٹھی کو اور نیچے سے کاٹتے تھے. تو اس میں تو علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ بھائی ایک مٹھی کے بعد داڑھی بڑھانی چاہیے یا نہیں، لیکن ایک مجھ سے کم کرنے میں کسی کے اختلاف نہیں. اب نئی نئی ریسرچیں سامنے آ رہی ہیں، ہر ایک شخص جو ہے وہ دین کا ماہر بنا ہوا ہے. دیکھیں قرآن و سنت ہی کی پیروی کرنا مطلوب ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن وہ فہم بھی تو ہو، وہ صلاحیت بھی تو ہو، وہ بصیرت بھی تو ہو. چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں، جو قرآن و حدیث کے ماہر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی ریسرچ کو پھیلایا اور ان کے پیروکار پوری دنیا میں پائے جائیں. چاروں متفق ہے کہ داڑھی جو ہے وہ ایک مچھ رکھنا جو ہے وہ سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے، کیونکہ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور دیکھیں یہ عجیب گناہ ہے داڑھی رکھنا کہ ایک تو اس میں انبیاء کرام کی سنت کی مخالفت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے. دوسرا آپ یہ تصور کریں کہ یہ اعلانیہ گناہ ہے. دیکھیں ایک ایک گناہ کرنا اور ایک ایک گناہ کی اشاعت کرنا، اس کو ظاہر کرنا، وہ الگ گناہ ہے. اور ایک اس میں جو ہے بڑی اہم بات ہے کہ ایک گناہ یہ تسلسل کے ساتھ ہے، یعنی کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن اگر داڑھی کٹی ہوئی تو وہ گناہ بھی اس کے ساتھ ہے.
اور داڑھی رکھنا ایک مستقل سنت ہے. اب ہم تانے دیتے ہیں لوگ کیا تم داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی جھوٹ بولنا تو ویسے ہی ناجائز حرام ہے. اب آدمی داڑھی رکھ کے کرے یا بغیر داڑھی رکھ کے کرے, لیکن داڑھی تو یعنی یہ کمپلسری ہو تو آپ کو رکھنی ہی رکھنی ہے. تو یہ کچھ میں نے ظاہر سے متعلق سنتیں ذکر کریں کہ دیکھیں ظاہر اچھا ہوگا تو اس کے اثرات باطن پہ پڑیں گے. اس دھوکے سے ہم نکلیں کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے, دل کی نیت اچھی ہونی چاہیے. نہیں, قرآن کریم نے کیا کہا ہے وہ دیکھیں, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطن کو بھی چھوڑو, اور ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ نے یکسانیت رکھی ہے. اب میں ان 5 سنتوں کو ذکر کرتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق کا ذکر فرمایا. اور یہ 5 حقوق ایسے ہیں کہ سب سے زیادہ جو قرآن و سنت میں زور دیا گیا وہ مسلمانوں کی باہمی اتحاد, اتفاق اور باہمی جو ہے اخوت, بھائی چارے پر زور دیا گیا. اگر مسلمانوں میں انتشار ہے, افتراق ہے, تو مسلمان کمزور ہیں. تو فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمایا حق المسلم علی المسلم 5. فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہے, ان میں سے بعض تو سنت ہیں اور بعض کا درجہ سنت سے بھی بڑا واجب. پہلے جو آپ نے فرمایا کہ وہ فرمایا کہ رد السلام, کہ سلام کا جواب دینا. دیکھیں سلام کرنا وہ سنت عمل ہے, وہ سنت موقدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ملاقات کرتے, چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو, سب کو سلام کرتے, اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. آپ نے حدیث میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اپنے درمیان اس کو رواج دے لو تو تحاببتم, باہمی محبت پیدا ہو جائے تمہارے درمیان. فرمایا افشوا السلام بینکم, اپنے درمیان سلام کو رواج دو, سلام کو پھیلاؤ. آج کہتے ہیں بھائی میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور بھائی بھائی کا مسئلہ ہے, آفس میں جا رہے ہیں وہاں ان کولیگ سے مسئلہ ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے چھوٹے چھوٹے نسخے دیے. سلام کو رواج کرو, اس میں اللہ نے وہ تاثیر رکھے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. ہر قوم کا جو ہے جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کرتے ہوئے کوئی جملہ کہتے ہیں, گڈ مارننگ کہتے ہیں, گڈ ایوننگ کہتے ہیں, فلاں کہتے ہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایسا خوبصورت جملہ دیا السلام علیکم, کہ تم پر سلامتی ہو. تو اور ایک روایت میں کہ ایک صحابی نے سلام کیا السلام علیکم, تو آپ نے فرمایا کہ 10 نیکی ہیں. دوسرے انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ فرمایا کہ 20 نیکی ہیں. اور ایک نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ نے فرمایا 30 نیکی ہیں. اور قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَأَحْسِنُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو جواب دینے والے کو یہ ادب سکھائے کہ اسی جیسا جواب دے دو, یا اور بہتر یہ کہ اس سے اچھا جواب دو. یعنی کسی نے اگر السلام علیکم کہا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے ہیں, یا وبرکاتہ بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ نے سلام تو میں کتنی کیا دعا دے رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو, ہر قسم کی آفات سے سلامتی ہو, ہر قسم کے مصائب سے سلامتی ہو, ہر قسم کے غموں سے سلامتی ہو. کتنی بڑی دعا ہے دی. اور اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہوں. تو 3 دعائیں آپ نے اس کو دے دیں, اور جب وہ آپ کو جواب دے گا تو وہ 3 دعائیں آپ کو دے رہا ہے. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ بھائی اس نیت سے سلام کرو کہ میری دعا مسلمان بھائی کو جو سلام کروں اس کے حق میں قبول ہو جائے, اور اس کی دعائیں میرے حق میں قبول ہو جائیں. اور اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو انسان کا تو بیڑا پار ہو گیا. کتنی جامع دعا ہے کہ تم ہر قسم کی شر سے, ہر قسم کی آفت سے تم سلامت میں رہو, سلامتی میں رہو. اچھا اس میں ایک یہ کہ سلام صاف صاف کرنا چاہیے. بعض لوگ سلام کرتے ہیں واضح نہیں ہوتا السلام علیکم, اور اتنی زور سے کہنے کہ سامنے والا سن تو لے, اور پتہ ہی نہیں چلتا کیا, اور جواب دینے والے کو بھی اتنی زور سے جواب دے کہ جس نے سلام کیا اس کے کان میں آواز چلی جائے. تو سلام کرنا تو سنت عمل ہے اور جواب دینا واجب ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے, جیسے میں نے آپ کو سلام کیا, آپ اتنے سارے ہیں, تو ایک نے بھی اگر جواب دے دیا تو واجب ادا ہو جائے گا. علماء نے یہ بات لکھی کہ السلام علیکم یہ عربی قواعد کے مطابق ایک جمع کا لفظ ہے کہ تم پر سلام ہو, تم پر سلامتی ہو. تو اسی وجہ سے لکھا ہے کہ سلام کرتے وقت یہ بھی نیت کر لیں کہ کرامن کاتبین جو یہ فرشتے ہیں ان کو بھی سلام پہنچے.
اسی وجہ سے نماز میں یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ نماز میں جب دائیں طرف سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دائیں طرف جو نمازی ہیں ان کی بھی نیت کر لے اور جو فرشتے ہیں ان کی بھی نیت کر لے، اور بائیں طرف بھی، تو ان سب کو جو ہے وہ سلام پہنچ جائے گا۔ ایک اہم مسئلہ جو آج کل ہے کہ تحریری، کیونکہ اصل میں پہلے دور میں تو تحریری بس یہی صورت تھی کہ خط بھیج دیا، اب تو بھائی ای میل آپ کر رہے ہیں، آپ واٹس اپ کر رہے ہیں تو اس میں سلام لکھا ہوا آ رہا ہے، تو تحریری سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ البتہ یہ کہ تحریری سلام کا جواب تحریری طور پر دینا واجب نہیں ہے۔ اب اس میں ایک صورت ہے کہ جب آپ جواب لکھ رہے ہیں تو جب بھی آپ لکھ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا یہ کہ آپ نے جب وہ خط یا میسج پڑھ لیا تو منہ زبان سے کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بہت نازک مسئلہ ہے کہ تحریراً آپ کسی کی تحریر یا میسج پڑھ لیا اس میں سلام ہے تو اس کا سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اب چاہے آپ زبان سے دے دیں اور چاہے تو جب وہ اس میسج کا آپ جواب لکھیں اس وقت لکھ دیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ مجھے بھی سلام کا جواب دیا گیا۔ اور اگر کوئی کسی کے ہاتھ آپ سلام بھجوا رہے ہیں، یار آپ فلاں شخص کے پاس جا رہے ہیں تو میرا بھی سلام کہہ دیے گا۔ اب جیسے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو جو شخص سلام لے کر آیا ہے تو اس کو یہ الفاظ کہنا چاہیے علیک وعلیہ السلام، علیک آپ پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی جس نے سلام بھیجا ہے تو اس پر بھی سلامتی ہو۔ اب یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ کوئی سلام، کسی نے کہا کہ آپ نے اس کو سلام بھیجا ہے تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو جو سلام لے کر آئے اس کو تو سلام چلا گیا کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن جس غائب نے آپ کو سلام بھیجا اس پر تو سلام نہیں کیا، تو علیک وعلیہ السلام کہنا چاہیے۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اگر سامنے والا کسی ایسے کام میں مشغول ہے، مصروف ہے کہ اگر آپ سلام کریں گے تو اس کے کام میں خلل ہوگا تو اب سلام نہ کریں۔ اس میں بھی بڑی بے احتیاطی ہے، اس پر بھی جو ہے ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اس علماء نے فرمایا کوئی تلاوت کر رہا ہے اب جا کے سلام نہیں کریں، اس کی تلاوت میں خلل آ جائے گا۔ کوئی آدمی کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، تو آپ انتظار کریں کہ وہ آپ کی طرف جب دیکھے جب سلام کریں اس کو۔ اسی طریقے سے جو کہتے ہیں کھانے والے کو سلام نہیں کرو مشہور ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ کہ وہ منہ میں جو ہے لقمہ چبا رہا ہے، سلام کا جواب کیسے دے گا؟ تو اس لیے کوئی آدمی کوئی ضروری بات میں مشغول ہو، اب جیسے کوئی موبائل میں بات کرا آپ نے ایک دم سے کہہ دیا السلام علیکم، اس کی خلل آئی ہے نا بات میں، تو یہ بہت اسلامی آداب ہے، اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اب آپ رعایت نہیں کرتے ان آداب کی تو سامنے والے کے دل کے اندر جو وہ قدورت ہے، تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر بڑھتے بڑھتے نفرت تک چلے جاتی ہیں۔ ان آداب کی رعایت ضروری ہے۔ باقی مصافحہ کرنا اس کی بھی فضیلت ہے، گناہ جڑتے ہیں، اس نیت سے مصافحہ کرنا چاہیے کہ مسلمان، لیکن یہ مستحب ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کبھی کرتے اور کبھی نہیں بھی کرتے، لیکن سلام سننا تو اس کا رواج ہے، اس کو عام کرنا ہے۔ اور مصافحہ میں بھی بہت اہم بات ہے کہ جب مصافحہ سے مقصد اظہار محبت ہے تو اس میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب ایک آدمی نے بڑے تھیلیاں اٹھائی ہوئی ہیں، شاپر اٹھایا ہوا، یہ چپلے اٹھا کے جا رہا، آپ نے ہاتھ آگے کر دیے، آپ نے تو محبت دینے کی خاطر محبت کے لیے مصافحہ، آپ نے اس کو تکلیف دے دی۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے سامنے والے کی طبیعت ہے، وہ جو ہے ان کو تکلیف ہے، تو آپ مصافحہ نہ کریں، صرف سلام پر اکتفا کریں۔ اصل تو اور دیکھیں سلام کے بغیر مصافحے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مصافحہ سلام کی تکمیل ہے۔ اگر آپ نے السلام علیکم نہیں کہا اور ہاتھ ملا لیا تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل تو سلام۔ تو مصافحے کے اندر اس کی بہت رعایت کرنا ہے۔ اب کوئی بزرگ آئے یا کوئی ایسی معروف شخصیت ہے، اب 200-300 کا مجمع ہے، ہر ایک سے تو وہ سلام نہیں کر سکتے، تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ جب ہم کسی سے اظہار محبت کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا طریقہ اختیار کریں کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی جب آپ سے کوئی مصافحہ کر رہے ہیں تو اس کی طرف توجہ کریں۔ اب آج کل یہ موبائل آئی ہے، موبائل میں دیکھ رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نہیں بھائی، سامنے والے کا حق ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک سنت یہ ہے کہ جب آپ مصافحے کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں تو جب تک اپنا ہاتھ نہ نکالتے جب تک سامنے والا دور نہ کر لیں۔ تو یہ دیکھیں یہ آپ کے اخلاق کریمہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ تو فرمایا کہ جو پہلی چیز ہے مسلمان کے مسلمان پر حق ہے وہ سلام کا رواج ہے۔ گھروں کے اندر سلام نہیں، بالو باہر تو بڑے سلام کا اہتمام، گھر کے اندر بیوی بچوں کو سلام نہیں۔
آپ کو اتنا آسان نسخہ دیا کہ آپس میں محبت بڑھے گی، سلام کرے گا تو السلام علیکم. اور یہ ہے کہ سلام کے آداب میں تو کہ جو داخل ہو رہا ہے ملک وہ سلام کرے، جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. لیکن یہ ایک فضیلت، جو بھی سلام میں پہل کرے گا وہ سبقت لے گی نیکیوں کے اندر. البادئ بالسلام بریء من الکبر، فرمایا کہ جو سلام میں ابتدا کرنے والے وہ تکبر سے بری ہے. وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، اس کے دل کے اندر بڑائی نہیں ہے. دوسرا فرمایا کہ وہ تشمیت العاطس، کسی آدمی نے چھینک آئی ہے تو چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ سنت ہے. اور جس نے سنا ہے وہ یرحمک اللہ کا جواب دے، یہ واجب ہے. البتہ وہی بات جو میں نے سلام میں عرض کی کہ اگر مجمع میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو جو ہے سب کی طرف سے جو ہے یہ واجب ادا ہو گیا. العطاس من اللہ، چھینک آنا یہ اللہ کی طرف سے، اور والتساؤ من الشیطان، اور جمائی آنا شیطان کی طرف سے. اصل میں جو جمائی آتی ہے تو اس میں اطباء بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سستی کاہلی کی علامت ہے. اور یہ سستی کاہلی جو ہے ظاہر سی بات ہے اس میں شیطان کا اثر ہے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجز ہونے اور سست پڑنے سے پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ آپ کے اندر سستی کاہلی تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، بہت سارے اہم کام آپ سے رہ جائیں گے. اور فرمایا کہ چھینک آنا اللہ کی طرف سے. اس وجہ سے اطباء لکھتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی بیماری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے لیکن چھینک اس کو روک دیتی ہے. بہرحال چھینک آنے پر جو ہے الحمدللہ کہنا ہے سنت. اور جو سنے وہ دیکھیں کتنے خوبصورت جملے شریعت نے ہمیں دیے. دیکھیں تمام تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ چھینک آنا صحت کے لیے مفید ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف شکر ہے. اور جو اس نے سنا ہے تو وہ جواب دے دے یرحمک اللہ، کہ اللہ آپ پر رحم کرے. اور پھر چھینکنے والا اس کو جواب دے جو کہ مستحب ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے اور آپ کے کام سنوار دے. دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ موقع موقع کی دعائیں اور جملے خود ہی سکھا دیے. اور حقیقت علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ کہ بندے کا اللہ سے تعلق اور رب برقرار رہے. سارے گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ آخرت سے غافل ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو خوف ہے اس میں کمی آ گئی. تو فرمایا کہ یہ سارے جو دعائیں سکھائی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے تعلق اور رجوع قائم رہے. اب دیکھیں ایک چھینک آئی ہے لیکن کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اور اس کی طرف رجوع 3 دفعہ ہو گیا. الحمدللہ کا سننے والے یرحمک اللہ کا، چھینک والے نے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. البتہ یہ بھی مسئلہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص کو نزلہ زکام اس کو بار بار چھینک آ رہی ہے تو اب بار بار جواب دینا مشکل ہے، تو صرف ایک دفعہ جواب دینے سے واجب ادا ہو گیا. البتہ ایک صحابی کو جو بار بار چھینک آ رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ جواب دیا. یعنی کہ ایک دفعہ چھینک ہے انہوں نے الحمدللہ کا تو آپ نے یرحمک اللہ بھی کہا. البتہ ایک دفعہ کا جواب دینا تو واجب ہے، بقیہ 2 کا ثواب دینا جو ہے وہ مستحب ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ جواب نہ دیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. تیسری جو چیز ہے، تیسرا مسلمان کا حق ہے واتباع الجنائز، کہ کوئی مسلمان رخصت ہوئی ہے دنیا سے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا. حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ فرمایا کہ جو کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کو 1 قیرات ملے گا. قیرات ایسے سمجھے جیسے آج کے دور میں گرام، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو احد پہاڑ کے برابر سمجھ ثواب ہے. اگر آپ نے جنازے کی نماز پڑھ لی اور تدفین میں بھی شریک ہو گئے تو 2 قیرات ملیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور فرمایا کہ جو کسی مردہ کو کہ غسل دینے میں شریک ہوا، اس نے غسل دیا تو ایسا ہے کہ جیسا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا. دیکھیے غسل دینا جو ہے نا یہ تو پریکٹیکل چیز ہے، آپ شریک ہوں گے تو آپ کو آئے گا. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پہلے اس طرح تھوڑی تھا کہ یہ عہدی ہے، یہ چیپ ہے، اور پتہ نہیں کتنے سارے جو ہے وہ ادارے قائم ہیں. پہلے تو بڑی مشکل ہوتی تھی، لوگ گھروں میں ہی غسل دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ سیکھا ہی نہیں ہے. کتنی دیکھیں یہ آپ کا جو رشتہ دار عزیز ہے یہ اس کی آخری خدمت ہے. کتنی اہم بات ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے، آخری خدمت اس کو کر لو. ہم کسی کو کھانا کھلا دیں تو خوش ہوتے ہیں یار
اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اس کو ہم نے کھانا کھلا دیا, اس کو خوش کر دیا, اب یہ آخری خدمت میں آپ اس سے بھی محروم ہو گئے. تو یہ پریکٹیکل چیز ہے, یہ تو سیکھنے سے آئے گی, جتنا آپ شریک اور اتنا مشکل نہیں ہے. البتہ جنازے سے متعلق جو ہے, سب سے پہلے دیکھیں نیت بہت اہم ہے. یہ نیت ہو کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت ہو, اس حق کی وجہ سے میں جنازے میں شرکت کر رہا ہوں. یہ نیت ہو کہ اتباع سنت, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شرکت فرمایا کرتے تھے, اس نیت سے جو ہے ہو. لیکن جو ہے اس لیے شرکت کرنا کہ یار اگر میں نہیں کیا تو وہ برا مانیں گے, وہ برا لگ جائے گا, تو اس نیت سے جانے میں پھر ثواب نہیں ملے گا. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں تصحیح نیت بہت ضروری ہے, یہ نیت درست نہیں ہے. جب جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاموش رہا کرتے تھے. اس میں بڑی حکمت ہے کہ موت کا مراقبہ کریں, کہ یہ نہیں کہ میں دوسروں کے جنازے اٹھاتا رہوں گا, ایک دن آیا کہ میرا خود کا بھی جنازہ اٹھے گا, تو تیاری کریں, خاموش رہ کرتے رہیں, یا آہستہ آواز سے کوئی بھی ذکر کریں. یہ جو بر صغیر کے اندر شروع ہو گیا کلمہ شہادت زور زور سے, یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے, علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے. اور دیکھیں یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارے اصل میں تحقیق کا مزاج نہیں ہے, جو ایک اچھی چیز لگ رہی ہے اس کو لے لیا, اگرچہ قرآن و سنت میں اس کا ذکر ہی نہ ہو. اب آپ مردے کو جو تلقین کر رہے ہیں کلمہ شہادت کی, وہ اس وقت تلقین کرنا ہے جب اس کی روح نکل رہی ہے. اس کا بھی طریقہ علماء نے بیان فرمایا کہ جو قریبی لوگ ہیں وہ کلمہ پڑھیں تاکہ اس کو یاد آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے وہ کلمہ پڑھے. لیکن اس کو کہنا نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھو, اس کا طریقہ بھی پتہ ہے. لیکن جب روح نکل گئی تو اب تو دارالعمل سے وہ چلا گیا, عمل ختم, اب کلمہ تک کی تلقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اہم سنت یہ کہ جنازے کو جہاں تک ممکن ہو پیدل لے کے جائیں. اب تھوڑا سا دور ہوتا قبرستان گاڑیاں کروا لیں. اب دیکھیں علماء نے جو ادب لکھا ہے نا کہ بھائی 10-10 قدم چلو, اب بس اوقات آپ کے ذہن میں آتا ہو یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بھائی یہ ممکن تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے لوگ پیدل لے کے جایا کرتے تھے تو ہر ایک کی باری آ جایا کرتی تھی, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پہلے تجہیز و تکفین بڑی جلدی ہوتی تھی, اتنا تاخیر نہیں ہوتی. اب جب جتنی جلدی ہوگا تو اتنے لوگ کم آئیں گے. آپ کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے ان کو رات کو ہی تدفین کر دی. اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے واقعے سے کہ جلد از جلد تدفین کرنا سنت ہے, اس کی ترغیب ہے. اور وہاں یہ تھا جب آپ جلد سے جلد تدفین کریں گے تو لوگ کم ہی ہوں گے, اور پیدل لے کے جائیں گے تو دیکھیں تو یہ دونوں چیزوں کا جب آپ ملائیں تو یہ اب ہوتا یہ ہے 2 گلیاں آگے تو گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور 500,000 لوگ ہیں, تو کہاں سے اس سنت پہ عمل ہوگا کہ 10 قدم چلیں. تو بہرحال پیدل لے کے جانا جہاں تک. وہاں یہ کہ اب بعض تو قبرستان بہت ہب چوکی پر ہے, بہت دور ہے, وہ تو پھر عذر میں آ جاتا ہے نا. لیکن 15-20 منٹ کا راستہ, آدھا گھنٹہ کا راستہ پیدل لے کے جانا چاہیے, اور اس میں جتنی مشقت ہے اتنا ثواب ہے. اور ایک اہم ادب یہ ہے کہ پیچھے چلیں جنازے کے آگے صرف ان لوگوں کو چلنا چاہیے جو راہبری کا کام دیں. ہمارے یہاں سڑکوں کا جو حال ہے, کوئی روڈ آ رہا ہے تو وہ راہبری کر دیں, لیکن عام طور پر پیچھے چلنا چاہیے. اور دیکھیں جنازے میں جیسے بنایا, یہ بہت اہم ادب ہے, سنت ہے کہ خاموش رہیں, ذکر کرتے ہوئے چلیں. جنازے کے دوران بھی چل رہے ہیں, وہ کاروباری گفتگو ہو رہی ہے, سیاست پہ تبصرے ہو رہے ہیں, جبھی تو ہمارے دل سخت ہو گئے. کہتے ہیں یار نماز میں دل نہیں لگ رہا, قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, تو اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایسے مواقع کے اوپر پہ جو ہے ہم آداب کا لحاظ نہیں رکھتے, تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. تو اس موقع پر خاموش رہ کر اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے جو ہے وہ چلنا چاہیے. چوتھا جو ادب فرمایا وہ عیادت المریض, مریض کی عیادت کرنا. کتنے اس کے فضائل ہیں. صحیح حدیث میں یہ بات ہے جب آپ مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ واپس گھر پہ نہیں آیا تھا, وہ 1 گھنٹہ لگا 2 گھنٹہ لگا, وہ ایسا ہے کہ جیسے جنت کے باغ میں گھوم رہا ہے. کتنی بڑی فضیلت, یعنی کہ نیکیاں سمیٹ رہا ہے بھائی. اور مشہور روایت آپ نے سنا ہوگا کہ جو صبح کو کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جائے, اس کا حال پوچھنے کے لیے جائے, تو ایسا تو 70,000 فرشتے کے لیے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اگر صبح سے شام تک, اگر شام کو جا رہا ہے تو شام سے صبح تک 70,000 فرشتے جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. البتہ یہاں بھی وہی بات کہوں گا جو جنازے میں کی, عیادت میں نیت درست ہو کہ مسلمان کا میرے اوپر حق ہے,
ہمدردی کے لیے جا رہا ہوں، شفقت کے لیے جا رہا ہوں عیادت کرنے، اتباع سنت کی نیت سے جا رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ یار نہیں گیا تو بڑی باتیں بنائیں گے، یعنی کہ جانے کا دل نہیں ہے، سنت کی نیت نہیں ہے، بھائی اس لیے جا رہا ہوں کہ یار نہیں کیا تو ان کو برا لگے گا، بڑی باتیں بنیں گی خاندان میں، پھر تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. نیت صحیح ہو. اور آداب کی رعایت بہت ضروری ہے، کیونکہ مریض ہے، اس کا حال پوچھنے آپ جا رہے ہیں، سب سے پہلا جو ادب ہے وہ مناسب وقت پہ عیادت کریں، اور فون کر لیں ان کے بیٹے کو، کسی کو. اب ایسا نہیں کہ آپ رات کے 12 بجے عیادت کرنے چلے گئے، دن میں چلے گئے. تو یہ دوسرا اہم ادب یہ کہ عیادت مختصر وقت کے لیے ہو، بس اس کا حال پوچھ لیا، تسلی کے کلمات کہہ دیے، واپس آ جائیں بس. کیونکہ دیکھیں مریض ہے نا، وہ آرام کرنا چاہتا ہے. اب آپ عیادت کرنے چلے گئے، وہ آپ کے چکر میں لیٹ بھی نہیں پا رہا، آپ کے چکر میں وہ جو ہے آرام بھی نہیں کر پا رہا. البتہ اگر ایسا کوئی رشتہ دار ہے یا ایسا کوئی دوست ہے کہ وہ جتنا زیادہ بیٹھے گا تو مریض کو خوشی ہوگی، اس کے دل پہ بوجھ نہیں ہوگا، اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے ادب یہ کہ مختصر وقت میں عیادت کر کے واپس آ جائیں. اور تیسرا جو ادب سکھایا ہے، دیکھیں یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ بھائی دعائیں دے دے. کیا ایک دعا آئی ہے بخاری شریف کے اندر، لا بأس طہور انشاءاللہ. کتنی آسان سی دعا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو یہ جو بیماری ہے اس کے ذریعے سے آپ کی گناہوں کی صفائی ہوگی، گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لا بأس طہور انشاءاللہ. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو 7 مرتبہ اگر یہ دعا کرے تو اللہ پاک اس کو ضرور شفا دیں گے، بس اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ یہ دعا دے دے کہ میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑی عظمتوں والا ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، کہ وہ آپ کو شفا دے دے. اور بھی دعائیں آئی ہیں، ایک دعا یہ کہ مریض کے ہاتھ پر رکھ کے وہ دعا پڑھی جائے. کوئی دعائیں مل جاتی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو عیادت کرنا کتنا بڑا عمل ہے. لیکن آج کل وہ یہ کہ آج کل ہم نے رشتہ داروں سے ملنا کم کر دیا ہے. صلہ رحمی کا مطلب صرف یہ تھوڑی ہے کہ بھائی وہ پتہ چل گیا کہ وہ جنازے میں چلے گئے، شادی میں چلے گئے. نہیں بھائی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ رشتہ داروں سے ملاقات کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے گھر جائیں 2-4 گھنٹے کھانا کھا کے ہی واپس آئیں. ملاقات تعلق رکھنا چاہیے. اب جو ہے ہمارے اندر محبتیں کہاں سے قائم رہیں گی کہ آدمی 10 دن بیمار ہوتا ہے، ہم عیادت کے لیے بھی نہیں گئے. اور یہ عیادت صرف مسلمان کے ساتھ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کی عیادت کرنے بھی چلے گئے حال پوچھنے کے لیے. تو عیادت کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اس میں 3 ثواب مل جائیں گے. ایک اتباع سنت کا ثواب ملے گا، مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا ثواب ملے گا، اور آپ نے مسلمان کو دعا دی تھی اس کا بھی ثواب ملے گا. البتہ یہ ہے کہ یہ تکلفات ہمارے اندر آ کہ آپ عیادت کرنے جا رہے ہیں تو کوئی پھل لے کے جانا، کوئی ہدیہ لے کے جانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور دیکھیں اس میں جانبین سے سوچنا چاہیے. اب مثال میں بیمار ہوں، آپ کوئی چیز لے کر نہیں آئے تو کوئی برا نہیں مانو بھائی. ہمارے یہاں ایک یہ بھی مہنگائی کا طوفان ہے، آپ کو پتہ ہے. اب آدمی سوچتے ہیں یار اس کے گھر میں اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ کچھ لے کے جاؤں، میری جیب اس کی اجازت نہیں دے رہی، 300 کا تو پیٹرول لگ جائے گا، پھر پھل بھی لے کے جاؤں. تو بھائی جس کے گھر جا رہے ہیں نا اس کو برا منانا چاہیے. اپنے دل ہمیں وسیع کرنے چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے. وہ ہمارے گھر پر آئے تو کچھ لے کر بھی نہیں آئے. اور عیادت کرنے والے کو بھی چاہیے بھائی جائے عیادت کر کر آ جائے. ضروری تو نہیں کہ چائے بسکٹ ضروری ہے یا کھانا ضروری ہے. اس لیے اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں ملتا کہ آپ عیادت کے لیے گئے تو آپ کچھ لے کے بھی گئے. علماء لے کے یہ کوئی سنت نہیں ہے. بھائی کوئی لے کے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو کوئی لازم نہ سمجھے. اور کوئی کسی کے لیے لے کر نہیں بھی گیا تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. لیکن دیکھیں جنازے میں شرکت کرنا، عیادت کرنا، اور آگے 5واں آخری کار ہے کہ دعوت کو قبول کرنا. دیکھیں عجیب بات ہمارے اندر یہ آ گئی کہ ہم اب اس شخصیت کو دیکھتے ہیں، اس کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں. بھائی مالدار ہے، بڑا عہدہ ہے تو اس کی عیادت بھی کریں گے، اس کی دعوت بھی قبول کریں گے، اس کے گھر میں کوئی جنازہ تو چلے جائیں گے. اور جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، تو اس میں لاپرواہی برتیں گے. اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا دعوت قبول کرنے میں. روایات میں کہ ایک درزی نے آپ کو دعوت دی تو آپ اس کی دعوت پہ بھی تشریف لے گئے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خادم خاص وہ بھی ساتھ گئے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر بکری کے پائے کی بھی دعوت مجھے دی جائے تو میں قبول کروں گا. دیکھیں ہمارے ہاں تو پائے بڑی جو ہے وہ اعلیٰ چیز سمجھی جاتی ہے، عربوں میں پسند نہیں تھی. اس کی مثال ہونا میں نے یہ لکھی کہ آج کل کوئی بولے
کہ بھائی کوئی مجھے چنے کی دال بھی کھلائے گا تو میں جو جاؤں گا. تو اصل دعوت قبول کرنا، نہ دائی کے اوپر بوجھ آئے کچھ بھی کھلا دو. ہاں ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تو آداب میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ 1 سالن بنا دو تو 2 بنا لیں اس کے جو ہے اہتمام کے اندر اس کی. لیکن آپ نے جو تعلیمات دی ہو گیا کہ اگر بکری کی پائی کی دعوت پہ بلایا جائے گا میں جاؤں گا. اور ہمارا کیا حال ہے، کہہ رہے ہیں یار وہاں دعوت پہ نہیں جا رہے یار، وہ تو ایک آئٹم ہوگا. آج ہم انتخاب کرتے ہیں کہ اس کی دعوت میں جاؤں، اس کی دعوت کھانا وہاں اچھا کو وہاں جاؤں گا، یا وہ بڑے عہدے والے وہاں جاؤں گا. حالانکہ جس نے پہلے دعوت دی اس کا حق مقدم ہے. یا یہ کہ کوئی پیسے والا ہے، کوئی بڑے عہدے والا ہے، اس کی دعوت میں ٹائم پہ جائیں گے اور بڑے اہتمام سے جائیں گے. اور کوئی متوسط ہے، کوئی لوور کلاس سے ہے تو وہ اہتمام ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے پیچھے اپنا نفس ہے، آپ اپنی سہولت دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچے. اتباع سنت کی تو پھر نیت ہی نہیں ہے. دیکھیں جب تک ہماری نیتیں صحیح نہیں ہوں گی، ہمارا برتاؤ اتباع سنت کے موافق نہیں ہوگا تو پھر اس عمل کی برکات ظاہر نہیں ہوں گی. اس وجہ سے فرمایا کہ دعوت قبول کرنا، آپ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ ہر ایک کی دعوت کو قبول کرنا. اور آپ نے کیا فرمایا کہ بدترین ولیمے کی وہ دعوت ہے جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو نہیں بلایا جائے. دیکھیں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک صرف یہ نہیں ہوتا آپ نے 2000 دے دی، 3000 دے دی، مدد دے دی. بھائی ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، ان کو وقت دینا، یہ اصل حسن معاشرت ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے بھائی اس حسن سلوک کیا ہے، بس 2000 دے دیے، 5000 دے دیے، یعنی مالی معاونت جس کو کہتے ہیں، اس پہ بھی اجر و ثواب ہے. لیکن آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، صرف یہ نہیں کہ آپ نے مالی معاونت، آپ نے ان کے ساتھ میل جول رکھا ہے. تو یہ 5 بنیادی حقوق جو حدیث میں آئے. تو اگر سلام کا پھیلانا، سلام کا جواب دینا، چھینک آنے پہ الحمدللہ اس کا جواب دینا، اور جو ہے جنازے میں شرکت کرنا، اور مریض کی عیادت کرنا، اور دعوت کو قبول کرنا. یہ ضروری ہے کہ دعوت کے اندر کوئی خلاف شرع کام نہ ہو. پہلے سے پتہ ہے کہ بھائی وہاں مکس گیدرنگ ہوگی، اس دعوت میں پھر جانا جائز نہیں ہے. دیکھیں بخاری شریف کے اندر ہے کہ کل امت معافن الا المجاہرین، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا لیکن ان لوگوں کو خلق خطرے میں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہ جرت ہے. اور دیکھیں بہرحال موضوع اس طرف چلے جائے گا کہ یہ تو آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. آپ 1-2 دعوتوں میں ایسے نہیں جائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے اہتمام کریں گے، بھائی نہیں وہ اس کا آنا بھی ضروری ہے، کچھ نہ کچھ پردے. اب دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتی مکس گیدرنگ ہیں لیکن وہ 10-12 سیٹیں لگا لیتے ہیں پردہ والوں کی، پردے وقت. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ بھائی جب انہوں نے آنا چھوڑ دیا تو یہ اب مرد بھی اگر یہ اسٹینڈ لیں کہ بھائی ہم تو نہیں جا رہے، کیونکہ دعوت و قبول کرنا سنت ہے جبکہ کوئی خلاف شرع کام نہ ہو. اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے. اب آج کل فجر کی نماز ہو رہی ہے 5:30 بجے، آپ کھانا کھلائیں گے رات کو 12 بجے، تو اب بہت سارے علماء کو آپ نے دیکھا وہ نہیں جاتے. اب قبول کرنا توڑ، کیونکہ اس سنت کے چکر میں فرض نماز رہ جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر سنت کا مطلب یہی ہے، سنت ہے کہ کوئی شرعی مخالفت اس طرح کی چیزیں نہ ہو. دیکھیں آج کے ماحول کے تناظر کے اندر ایک عظیم جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا صحیح استعمال، زبان کی صحیح حفاظت بہت ضروری ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیا کرتے تھے کبھی، نہ لان تان کرتے تھے، اور نہ آپ بد گو تھے، بری زبان کے استعمال کرتے تھے. ایک روایت آپ سنیں، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک شخص نے آپ سے ملاقات کی اجازت چاہی، تو جب تک وہ آپ کی مجلس میں نہیں آیا تو آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے. یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر کچھ بری عادتیں تھیں تاکہ لوگ اس سے محتاط رہیں، اور یہ غیبت میں نہیں آتا. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں کسی کی آپ برائی کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ محتاط ہو جائیں. بہت ساری اس کی مثال ہے. جیسے مثال کے طور پر لڑکی کے والد ہیں، اب کسی سے پوچھ رہے ہیں لڑکے کے بارے میں، اب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھ لیں اس کی کچھ اخلاقی شکایات ہیں اس طرح ہیں، تو یہ غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ وہاں آپ کا مقصد برائی کرنے سے یہ ہے کہ وہ رشتہ دے رہے ہیں اپنی بیٹی کا، تو ایسا نہ ہو کہ غفلت میں رہیں. کوئی آدمی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو بھائی کسی سے مشورہ لے رہے ہیں معاملات کا صاف ہے یا نہیں، کس طرح ہے. تو آپ کے اگر ایسی کوئی، لیکن
جو آدمی کسی کی برائی بتا رہا ہے تو اس کی بھی نیت یہ ہو کہ مسلمان بھائی اس کے شر سے بچ جائے, وہ محتاط رہے. یہ نیت نہ ہو کہ آپ بھی بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں, یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو یہاں وہی ہے, عائشہ فرماتی آپ نے فرمایا قبیلے کا بدترین آدمی ہے. اچھا جب آپ کے پاس ملاقات کے لیے آیا تو آپ بڑے اخلاق سے پیش آئے, اور آپ جو ہے خندہ پیشانی سے ملے. اب جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو پہلے یہ فرمایا تھا جب تک وہ آپ کی مجلس میں نہیں آیا کہ بدترین آدمی ہے قبیلے کا, اور اب آپ جب مل رہے ہیں تو آپ نے بڑے خندہ پیشانی سے بڑے اخلاق سے ملے. تو آپ کا جواب سنیں, آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے مجھے کب فحش کو بد کو جو ہے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کسی سے جو ہے وہ فحش کلامی کی ہے, زبان کا غلط استعمال کبھی دیکھا ہے؟ تو بھائی ایک آدمی برا ہے اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کہ برا کے ساتھ برا بننا یہ آپ کی تعلیمات نہیں ہے. اور آپ نے پھر ایک جملہ فرمایا کہ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ. قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں بدترین شخص وہ ہوگا جس سے لوگ جو ہے اس کے شر کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا. یار میں تو جاؤں گا, اس کو تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے, وہ تو ذلیل کر دیتا ہے, اب لوگ اس سے پیچھے رہ رہے ہیں, نہیں مل رہے. تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پھر بدترین شخص ہوگا. اتنی روایات ہیں زبان کی حفاظت سے متعلق, زبان کے صحیح استعمال پر, کہ ان آیات اور حدیث کو جمع کریں تو بلا مبالغہ آرام سے ایک ضخیم کتاب بن جائے. حدیث شریف میں آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ طویل الصمت, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے, ضرورت کے بقدر کلام کرنا. اور آج کل ہمارے اندر کیا بیماری ہے؟ کثرت کلام. جب کثرت کلام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں غیبت بھی آئے گی, اس میں جو ہے برے الفاظ بھی آئیں گے, اس میں جو ہے ایسے جملے بھی آئیں گے جس سے مسلمان کا دکھ جو ہے دل دکھتا ہے. ایک حدیث سنیں, صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان کوئی کلمہ کوئی جملہ کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی اس کی, لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا ناپسند ہوتا ہے جملہ کہ وہ جہنم کی اتنی تہہ میں چلے جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی کہ جہنم کی اتنی تہہ میں چلے گا اس جملے کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ بے فکری, زبان کے کثرت استعمال. اور بس اوقات آدمی ایک ایسا جملہ کہتا ہے کہ اس کی طرف بھی آدمی کی توجہ نہیں ہوتی, لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہو جاتا ہے کہ جنت کے جو ہے وہ بہت سارے مرتبے طے کروا دیتے ہیں. مشہور روایت آپ نے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی کہ زبان, اور ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے شرم کا, دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ شریعت کی حدود میں اس کو استعمال کرے گا تو اضمن له الجنہ, میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں, جنت کی بشارت ہے. ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ کے اندر, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت تھی ان سے, انہوں نے کئی سوالات کیے. جب سوالات بہت سارے کیے تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ, کیا میں تمہیں پورے ان ساری باتوں کا خلاصہ نہیں بتا دوں, پورے دین کا خلاصہ تو میں نہیں بتا دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک. الا اخبروک بملاک ذلک کلی, ساری باتوں کا خلاصہ نہیں بتا دوں. آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ تکف علیک ھذا, اس کو قابو میں رکھو, پورے دین کا خلاصہ ہے. اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو گیا, فرمایا کہ اللہ کے رسول جو ہم بات چیت کرتے ہیں کیا اس پہ بھی پکڑ ہوگی ہماری؟ حضرت معاذ نے فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ سکیلت کا امو کا یا معاذ, اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کرے. یعنی کہ یہ ایک جو ہے تنبیہ کے لیے جملہ کہا جاتا ہے عربوں کے اندر. فرمایا کہ سب سے زیادہ اوندے منہ جو جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے اس کا سبب زبان ہے. اب آپ دیکھیں, ہم دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں, گھر والوں کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے مزاح کرنا بھی سنت ہے, لیکن اس میں کتنی زیادہ زبان کا جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے. آج ہماری زبان بے قابو ہے. آپ بزرگوں کے واقعات پڑھیں, لوگ ان سے اصلاح کروانے آتے تھے, کوئی وظیفہ نہیں ہے, بس کم بولو, یہی وظیفہ ہے. واقعات پڑھیں آپ. قلیل الکلام, کم بولنا یہ کمال ہے. تو جو مجلسیں لگتی ہیں دوستوں کی, اس میں دیکھیں کہ جملے کیا کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں ایک بہت اہم بات جو آج کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام آپ لوگوں کے سامنے. اب ہے کہ ہمارے یہاں مختلف پارٹی ہیں,
اب دیکھیں میں ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم کی سلامتی اس میں کہ یہ اقتدار میں ہے، اور اس کے برخلاف جو اپوزیشن ہے اس کو میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن یہ اختلاف تو پہلے سے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے جو ہے زبان کا کتنا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر کسی لیڈر کو میں پسند کرتا ہوں تو اس کی پسند کی پھر حد یہ ہے کہ اس کی ساری غلط چیزیں، ساری غیر شرعی چیزوں کی بھی میں تعویل کرتا ہوں، کہتا ہوں بس یہی ہے، اور جو میرا مخالف ہے اس کی جو صحیح چیزیں بھی ہیں اس کو بھی میں غلط کہتا ہوں. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا کے جتنے فوائد اور نقصانات بھی ہیں، بس وہی نا کہ ایک جملہ میں نے پڑھا، بڑا اچھا جملہ کہ بھائی کیا بولنا ہے اس سے زیادہ یہ اہم ہے کہ کیا نہیں بولنا. یہ سوچیں پہلے یہ جملہ بولوں بھی نہیں بولوں، اور کیا لکھنا ہے اس سے زیادہ یہ اہم ہے کیا نہیں لکھنا. جملہ لکھ رہا ہوں نہیں لکھ رہا. آپ آج رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہیں، سگے کزن سے وہ خراب، یہ سیاستدانوں کی وجہ سے جو ہے اپنی دوستیاں خراب کر، اپنے رشتہ دار خراب کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سب سے مقدم رکھیں. جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، الزام تراشی کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. کسی سیاسی لیڈر کے خاطر اس کے مخالف کو جو ہے اس پر بلا جو ہے ثبوت، بلا تحقیق کے الزام تراشی نہ کریں. یہ سیاسی لیڈران قیامت کے دن ہمیں نہیں بچا سکیں گے. دیکھیں اختلاف تو ہے، اختلاف رکھیں، اس میں کیا ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد صاحب ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے چکر میں اپنی زبان کا بے دریغ استعمال نہ کریں. دیکھیں قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں 2 جگہ یہ آیت آئی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ یہ جو تمہارے مخالف ہیں ان کی مخالفت میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو. یہ آیت کب نازل ہوئی کہ جب صلح حدیبیہ ہوا ہے سن 6 ہجری کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے تشریف لے گئے، تو آپ کو پتہ ہے مشرکین نے روک لیا. تو اگلے سال بہرحال وہ صلح ہوئی. اگلے سال جب قضا کرنے کے لیے گئے، اس موقع پہ اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ اب دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم جا رہے عمرہ کرنے کے لیے، یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، اور تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہیں روکا عمرہ کرنے سے، حالانکہ وہ بالکل ناجائز روکا اور اس پہ بھی قرآن نے تنبیہ کی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ بدلہ لینے کے اندر، اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ پکا دشمن کافر، اس سے بھی بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو سارے مسلمان ہیں، اس میں کیا. یہ تو بھئی ہمیں سیاستدان کتنے گئے گزرے ہیں تو مسلمان، اور ہم ان کو سپورٹ کرنے والے بھی مسلمان ہیں. تو زبان کا بے دریغ استعمال، جو اس حدیث پہ غور کرے، سب سے زیادہ جو جہنم میں اوندے منہ لوگ ڈالے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے ڈالے جائیں گے. ایک جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے اور عام لوگ تنگ ہیں ہم سے، وہ یہ ہے کہ وعدے کی پاسداری نہیں ہے. وعدہ خلافی عام ہو گئی. حالانکہ کتنی آیات ہیں. سورہ مائدہ کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو وعدہ کر لیا پورا کرو. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے واوفوا بالعہد، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، ان وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کیا علامات بتائی ہیں آپ سب جانتے ہیں. آیت المنافق الثلاث، 3 علامتیں بڑی. ایک فرمایا وَإِذَا وَعَدَ، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. اور پھر لوگ ہم سے بدگمان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو نماز بھی پڑھ لو اور کاروبار میں دیکھو وعدے کی پاسدار. جب دیکھیں وعدے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بولیں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا. کوئی بھی ایسا جملہ جس میں آپ نے جزم کے ساتھ سامنے والے کو تسلی دے دی اور یقین دہانی، جیسے آپ کہتے ہیں بھائی آپ بے فکر رہیں یار، 1 تاریخ کو آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، یہ وعدہ ہو گیا نا. اب یہ تھوڑی کہ وعدے کا لفظ آئے گا، یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کریں گے. ہاں ایسا آپ نے کوئی جملہ کہا یار انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ سامنے والا بھی سمجھتا ہے یہ وعدے کو پورا کرنا واجب نہیں، مستحب ہے. اس میں الفاظ سے، لیکن ایک یہ کہ آپ نے یقین دہانی کر دی، بے فکر رہے یار 1 تاریخ کو آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی، آپ کو سامان پہنچا دوں گا، اور پھر آپ غفلت کا شکار ہیں، آپ وہ کام نہیں کرتے. فرمایا کہ منافق کی علامت جب وعدہ کرتے خلاف ورزی کرتا ہے. کیسے کیسے واقعات آپ کیسے دیکھیں.
چھوٹا سا واقعہ، جب حکم آیا کہ ہجرت کرو مکے سے مدینے کی طرف، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنے والد کے ساتھ ہجرت کرنے لگے، تو مشرکین راستہ روکتے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ وہاں جا کے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ریاست قائم ہو جائے گی، یہ جو ہے ایک طاقت بن جائیں گے، تو انہیں روکا ابو جہل نے۔ تو ابو جہل نے یہ وعدہ لیا کہ دیکھو اب ہم جنگ کریں گے، یعنی غزوہ بدر ہونے والا تھا، تو ہم سے لڑو گے نہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر لیا۔ اب جب یہ آئے مکے سے مدینے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پہلے سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، پیدل سفر ہوتے تھے، کئی دن لگ جائے، تو راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت مل گئی۔ بتایا کہ بھائی میں نے ابو جہل کو یہ کہا کہ میں تو آپ کی ملاقات کے لیے اور آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آ رہا ہوں، وعدہ کر لیا کہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گا، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی اس نے تو وعدہ لیا ہے، وہ تو تلوار کی نوک پہ وعدہ لیا ہے، زبردستی وعدہ لیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی کہ تم نے جب زبان دے دی ہے تو اب تم شریک نہ ہو۔ دیکھیں ایسی کوئی مثال ملے گی؟ حالانکہ آپ تصور کریں جس کو قرآن نے کہا یوم الفرقان، یہ غزوہ بدر کو، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن، اور کتنی ضرورت، مسلمان تو 313 ہیں، وہاں 1000 ہیں، اور وہ اسلحے سے لیس ہیں، اور یہاں کیا ہے 70 اونٹ ہیں 313 لوگوں کے پاس، اور 2 گھوڑے، چند تلوار ہیں، کتنی ایک ایک آدمی کتنا قیمتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا وعدے کی پاسداری کرو۔ آپ کی نبوت سے ملنے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص، چونکہ آپ تجارت کرتے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ میں کچھ پیسے اللہ کے رسول کو دینے تھے کہ فلاں جگہ پر آ جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہنچ گئے، 3 دن تک وہ شخص بھی بھول گئے، وہ صاحب بھی بھول گئے۔ 3 دن کے بعد جب آیا تو دیکھا کہ آپ وہیں انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے تھکا دیا، ہم کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کسی کو یاد، بھائی آپ کو یاد نہیں دیتا، آپ ڈائری رکھیں، لکھیں۔ ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان، جب صحابی نہیں تو اسے جب بلایا روم کے بادشاہ نے اور کہا کہ تم وہاں جو مکے میں نبی ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں، تو اس وقت جو بنیادی تعلیمات میں ایک چیز بتائی، وہ یہی بتائی کہ وہ وعدے کی پاسداری سکھاتے ہیں، اور بہت سارے وعدے ہیں۔ دیکھیں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کسی ایک وعدہ زبانی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ جب ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہ عملی وعدہ ہو گیا کہ یہاں کے جو جائز قوانین ہوں گے اس کی پاسداری بھی وعدہ ہے، جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، لائسنس بنوانا ہے، یہ ساری چیزیں، اس کی پابندی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی ملک کا ویزا لے کے جا رہے ہیں، آپ برطانیہ جا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ ویزا لینے کا عملی وعدہ ہو گیا کہ جو میں جائز قوانین کی باتیں کر رہا ہوں، جو انتظامی قوانین، اس کی پاسداری ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں بہت اہم بات ہے، جب آپ جہاں کہیں آپ ملازمت کرتے ہیں، اگر ویسے تو آج کل ایگریمنٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی، لیکن اگر کہیں لکھی ہوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے عملی وعدہ کر لیا کہ یہ 8 گھنٹے میں اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کروں گا، یہ وعدہ ہو گیا عملی طور پر، کیونکہ وہ تنخواہ تو آپ کو اسی کی مل رہی ہے۔ اب لمبی آپ موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، پرسنل واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، جبھی تو ہماری جو تنخواہ ہے، آمدنی، اس میں بے برکتی کیوں ہے؟ ہم سمجھتے صرف حرام یہ کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے۔ جس وقت آپ کو کوئی کام دیا ہوا ہے اور کام ہے، لیکن پھر بھی آپ جو اس میں سستی کاہلی کا شکار ہیں، یا آپ گپ شپ لگا رہے ہیں، آپ موبائل کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا پھر؟ تو یہ عملی وعدہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے علماء نے آج کے دور میں ایک بڑی عجیب مثال لکھی کہ شادی کارڈ کے اوپر جو ٹائم لکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے۔ اور دیکھیں وعدہ کرتے وقت دل میں یہ نیت ہے کہ پورا نہیں کروں گا، یہ بدترین وعدہ خلافی ہے۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ میں 10 بجے کھانا کھول ہی نہیں سکتا، تو آپ 10 بجے لکھتے کیوں؟ آپ 10:30 لکھ کے احتیاط ہو۔ یہ ہمارے عجیب رواج ہے، اس وجہ سے لوگ بھی دیکھیں سیریس کیوں نہیں لیتے، ان کو پتہ ہے یار یہ 10 بجے لکھے ہوا ہے کہ بھائی 11:15 بجے جائیں، 11 بجے کھلے گا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اور جن کا آپ کو پتہ ہے کہ بھائی 10 بجے لکھا ہے کہ تو کھانا کھول دیں گے، تو آپ جلدی جاتے نہیں جاتے، یہ وعدہ ہو گیا۔ علماء نے فرمایا یہ وعدہ جو آپ لکھ رہے ہیں، اس لیے سوچ بچار کر کے لکھیں۔ دیکھیں وعدہ ضروری نہیں کہ تو آپ وعدہ کریں نہیں، بہت احتیاط، جیسے میں نے کہا نا، یقین دہانی سوچ سمجھ کے کروائیں۔ ہاں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے وعدہ پورا کرنے کی اور آپ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا 1 تاریخ کو پیمنٹ کر دوں گا، لیکن پھر کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے عذر کا لحاظ شریعت نے کیا ہے۔ خدا نخواستہ جو ہے گھر میں کوئی سخت بیمار ہو گیا، پیسے وہاں لگ گئے، تو پھر یہ شرعی عذر ہے۔ اور لیکن شرعی عذر میں پھر اطلاع کر دیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک عجیب مزاج ہے، ویسے تو ہم فون کا اتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں ضروری میسج دے رہے ہیں بھائی اس کو بتا دو یار آپ کو 1 تاریخ کو پیمنٹ کرنی تھی، یار بچہ بیمار ہو گیا، یہ فلاں ایک چیز عذر پیش آئی ہے، اس وجہ سے میری نیت تھی، کوشش بھی کر، 3 دن پیسے لیٹ ہو جائیں گے۔
اب ہوتا یہ کہ وہ پہلی تاریخ آ گئی وہ آپ کو فون کرتے تب آپ اس کو بتاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو، اس کو جو ہے وہ اطلاع کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ بہت ساری اس میں یہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہم ان سنتوں کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ اور آخری سنت میں مختصراً 1-2 منٹ میں سمیٹ دوں، وہ یہ ہے، دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ آپ کو بتائے، رشتہ داروں کے ساتھ، ایک ایک گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصروف ہے، کتنے جہاد ہوئے ہیں مدینہ، 27 غزوات میں تو آپ خود شریک ہوئے ہیں، لیکن آپ کا بیویوں کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا، گھر کے کام کاج آپ خود انجام دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے یہاں جو مرد حضرات ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی تقسیم کار ہے، وہ ٹھیک ہے، جب آپ نے نکاح کی حضرت علی حضرت فاطمہ کا تو حضرت علی کو فرمایا تو باہر سے کما کے لاؤ، حضرت فاطمہ کو فرمایا گھر کے کام کرو۔ لیکن دیکھیں مرد کو اللہ پاک نے ہر اعتبار سے طاقت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، نگران بنایا ہے، تو مرد اپنے آپ کو عورت کے برابر کیوں رکھ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا عائشہ سے کہ گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کپڑا ہے تو کپڑے کے اوپر پیون بھی خود لگا لیا کرتے تھے، جوتے کی مرمت بھی خود کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ اعتراض نقل کیا قرآن میں کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے کہ بھئی کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار بھی جا رہے ہیں، یعنی کہ اپنا سودا بھی خود لے کر آ رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوئے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، مولوی صاحب بن گئے، بھئی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ ایک شوہر بھی ہیں، آپ ایک گھر کے فرد بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کس کا مرتبہ ہوگا؟ آپ چھوٹے چھوٹے گھر کے کام خود کیا گئے، یعنی کہ آج کے دور میں آپ یوں سمجھ لیں دسترخوان آپ نے لگا لیا تو کیا کر لیا بھائی، کھانا تو انہی کو پکا رہے ہیں، بیوی کو پکا، روٹیاں تو اسی کو پکائیں، لیکن آپ گلاس لا کے رکھ دیے تو کیا ہو گیا؟ اور اس سے دیکھیں اس کے بڑے فائدے ہیں کہ آدمی کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا ہوتی ہے، ورنہ آدمی سمجھتا ہے میں تو پتہ نہیں کہاں اڑ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو تواضع اور عاجزی پسند ہے، اور آدمی کے اندر چستی رہتی ہے، سستی کاہلی دور ہوتی ہے۔ اب گھر کے اندر آ گئے تو پانی بھی منگوا رہے ہیں، ایک چابی بھی نہیں منگوا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ گھر کے کاموں کے اندر جو ہے وہ شریک ہوا کرتے تھے، اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بہت سارے واقعات آپ سیرت کے اندر انشاءاللہ پڑھیں۔ تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، گھر والوں کو وقت دینا، بیوی بچوں کو وقت دینا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے۔ تو در حقیقت ہمارے درس کا مقصد یہی ہے کہ صرف معلومات نہ ہو، سیرت کا ہم مطالعہ رکھیں اور جو ہے اس کو سمجھیں، اور اصل یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا اس کے مطابق ہم جائزہ لیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی حارث محمود صاحب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ میں دوبارہ ان کا تعارف پیش کروں کہ مفتی صاحب جو ہے جامعۃ السعید نرسری کے استاد الحدیث ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے جامعۃ النور دھوراجی میں، وہاں یہ تخصص کے استاد ہیں۔ اور اگر آپ مفتی صاحب کو روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو جامع مسجد شرف آباد میں بعد نماز عصر روزانہ 6 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں مختلف معاشرتی اور فقہی موضوعات پر، تو آپ جناب مفتی صاحب کو وہاں بھی سن سکتے ہیں۔ کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیں، پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ جو ہے درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالیٰ 10 ستمبر کو ہوگا، یہیں القرآن کورسز سینٹر میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے حضرات جو کہ بیمار ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے بعض حضرات اور خواتین جو یہاں شرکت کیا کرتے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ آج کا ہمارا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی JTR میڈیا، القرآن کورسز اور درس قرآن.com کے پیجز پر، فیس بک پیجز اور یوٹیوب سائٹس پر انشاءاللہ تعالی رات 8 بجے آج نشر ہوگا۔ اس کے بعد یہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے آ جائے گا، جب بھی آپ سننا چاہیں تو اس ریکارڈنگ کو آپ جو ہے بار بار سن سکتے ہیں، اور دوسرے حضرات کو بھی آپ
حضرات و خواتین کو ترغیب دیں اس حوالے سے کہ وہ بھی استفادہ حاصل کریں ہمارے ان ماہانہ دروس کے ذریعے۔ ایک اور بات یہ عرض کرنی تھی کہ تواتر کے ساتھ جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں، اور تواتر کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کو جلانے کے واقعات نہ صرف سویڈن بلکہ اب ڈنمارک میں بھی پیش آ رہے ہیں۔ اس بار جو نیا ایپیسوڈ ہوا ہے ہندوستان میں وہ ہریانہ شہر میں ہوا ہے، اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کی انتہا کی گئی ہے، اور تقریباً 350 کے لگ بھگ مکانات، میں پچھلے ہفتے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو تقریباً 350 کے لگ بھگ مسلمانوں کے مکانات جو ہے وہ بلڈوز کر دیے گئے۔ کئی مساجد کو بلڈوز کیا گیا، کئی مساجد کو تباہ و برباد کیا گیا، اور کئی مسلمان شہید بھی ہو گئے اس میں۔ تو یہ ایپیسوڈ جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم یہ اجتماع جو ہمارا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے مسلم ممالک کو اس کا سختی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے، OIC کو نوٹس لینا چاہیے، اور نوٹس اس نوعیت کا ہو کہ ہندوستان کی حکومت کو خبر ہو کہ بھائی مسلمان جو ہے، اس مسلمان ممالک اس حوالے سے کافی سیریس ہیں۔ خاص طور پر میں عرب ممالک کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال جب اس نوعیت کے واقعات جو ہے ہندوستان میں ہوئے تھے تو حکومت قطر، حکومت بحرین اور حکومت سعودیہ نے اس کا سخت نوٹس لیا تھا، اور ہندوستان کی حکومت کو احساس ہونے لگا کہ یہ عرب ممالک شاید ہمارا معاشی بائیکاٹ کر دیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے جتنے بھی معاشی معاملات جو ہے اس کا انقطاع ہو جائے۔ تو ہندوستان کی حکومت نے بھی پھر نوٹس لیا تھا، اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کا سلسلہ تھا وہ کافی حد تک تھما تھا۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ہماری حکومت سے بھی، اور ہم گزارش کریں گے ہماری جتنی بھی جو اسلامی حکومتیں ہیں، OIC ہے، کہ وہ اس سلسلے میں سخت نوٹس لیں۔ ہمارے مسلمان بھائی ہریانہ میں اس وقت بے یار و مددگار ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ ہمارے جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے قلوب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہم اسی احساس کے تحت یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک جو ہے ڈنمارک اور سویڈن میں قرآن کریم کو جلانے کے واقعات ہو رہے ہیں تواتر کے ساتھ، تو اس سلسلے میں بھی ہماری حکومت اور مسلم حکومتوں کو اس کا ایسا نوٹس لینا چاہیے کہ جس کے بعد جو ہے یہ واقعات رونما نہ ہو آئندہ کے لیے بھی۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنی سنتیں بیان ہوئی ہیں اللہ پاک اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو جو ہے جلد سے جلد صحت عطا فرما، اور جن کو آپ نے صحت کی نعمت سے نوازا ان کو صحت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، خصوصاً جو ہے انڈیا کے مسلمان، یا اللہ پاک ان پر اپنا رحم فرما، نظر و کرم فرما، مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ پاک ان کے لیے ہر قسم کے تعاون کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔